بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اب تک کی جو اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ستمبر، اکتوبر اور نومبر سے پہلے بڑے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں۔ رہائی بھی ہوگی، کچھ لوگوں کی ریٹائرمنٹ بھی ہے، کچھ کے استعفے بھی ہیں، اور کچھ معاملات کے اندر انہیں حل کرنے کی ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب کے لندن فرار ہونے کی کوششیں بھی سامنے آ گئیں، اور عمران خان کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ بھی تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے اتحاد کی ٹوٹنے کی خبریں بھی آ گئیں، اور کپتان جونیئر کپتان کی بھی بڑی دبنگ انٹریاں ہوئیں۔ پی ٹی آئی کو مبارک ہو، آج ایک اور انقلابی رہنما بھی نے مل کی۔ دنیا کی چھٹی بڑی جماعت کا سب سے بڑا سوشل میڈیا اور اس کا بھی سب سے بڑا پیج چلانے والی خاتون نوجوان سیدہ اروبہ کون ہے، اس کی تھوڑی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن میں جو ریفرنس استعفوں کا امکان کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ معاشی حالات میں امپورٹڈ وزیر خزانہ نے آج ہتھیار ڈال دیے، ہار مان لی، تسلیم کر لیا، اور رؤف حسن کے اوپر جو عجیب و غریب کیس بنایا گیا اس کی بھی تفصیل، تحریک انصاف کی ایک پریس کانفرنس، اور بلوچستان اور پارا چنار کے حالات شدید ترین خراب، ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پہ، رات بھر پارا چنار میں بمباری ہوتی رہی، اور نیکس کولا کے مالک کے اغوا کے بعد ڈپٹی جنرل اور جنرل مینیجر فائنانس دونوں کو اغوا، اور اس وقت حکومت واٹس ایپ روکنے کے لیے ایک نئی ایپ متعارف کروا رہی ہے، بڑی خطرناک ایپ ہوگی، اس کی بھی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ ساری ان خبروں پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو اگلے 4 مہینے بڑے اہم ہو گئے، ایک تو اگست ستمبر کے مہینے میں جو بڑے فیصلے آنے، عمران خان کی رہائی کا معاملہ بھی اس میں ہے، قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ بھی اس میں ہے، اگست میں جو طاقتور شخص کی ریٹائرمنٹ ہے وہ بھی اس میں رخصتی ہے اس کی، اور حکومت کے لوگوں کے استعفے ہیں، الیکشن کمیشن کے لوگوں کے استعفے ہیں، انٹرنیشنل دنیا میں تبدیلیاں، یہ سب کچھ ان 2-3 مہینوں کے اندر ہونا لازمی ہے۔ جہاں قوم نے اتنا صبر کیا، کچھ مہینے انشاءاللہ مزید یہ بھی صبر کریں گے۔ اور خان کا سب سے بڑا مطالبہ جو انہوں نے ابھی 9 مئی کے کیسز میں جوڈیشل انکوائری جو کے پی کی حکومت نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے، یہ بہت بڑا مطالبہ تھا جو عمران خان نے، آپ کو پتہ ہے، اڈیالہ جیل کی سماعت میں قاضی صاحب کو بھی کہا تھا کہ کمیشن بنائے، سپریم کورٹ میں قاضی کی رخصتی کا چونکہ وقت بھی آ رہا ہے، اور یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے، اور اسی پر معاملات رکے ہوئے تھے، معاملات پھنسے ہوئے تھے، اور اب جو خبر یہ ہے کہ طاقتور لوگ اس میں مداخلت نہیں کریں گے، وہ جوڈیشل کمیشن بننے دیں گے۔ البتہ رپورٹ کا کیا ہوگا، کیا حمود الرحمان کمیشن والا معاملہ ہوگا یا اصل رپورٹ ہوگی، یہ ظاہر ہے بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن خان کا یہ مطالبہ پورا ضرور کریں گے تاکہ درمیانی راستہ نکلے۔ اور اس کے لیے جو سب سے بڑا اہم سوال اس وقت عوام کے ذہنوں میں ہے کہ خان کو کیا انہیں سیف ایگزٹ دینا چاہیے یا نہیں۔ لوگ تقسیم ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خان کو کسی صورت میں سیف ایگزٹ نہیں دینا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر محفوظ راستہ دینا ہے تو ضرور دیں، جس طرح زرداری نے مشرف کو دیا، عمران خان بھی ان کے لیے سونے کے پل بنائے اور انہیں نکلنے دے۔ اور لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں جو 2 سال میں ہمارے ساتھ ہوا، الیکشن چوری ہوا، ظلم و ستم ہوئے، جو ہمارے ساتھ واردات ہوئی، انہیں کسی ظلم راستہ نہیں دینا چاہیے۔ اس پہ وہ نواز شریف کی مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ 3 دفعہ اس کو محفوظ راستہ دے کے نکالا، 3 دفعہ ڈیل کر کے واپس آ کے اقتدار میں پہنچ گیا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ نواز شریف کو محفوظ راستہ دینے میں اور مشرف کو محفوظ راستہ دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مشرف کو ایک بار محفوظ راستہ ملا، اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آیا۔ نواز شریف اس لیے آ گیا کہ اس کے ساتھ چاہے 10% پاکستان کے لوگ موجود تھے، لوگ تھے، پاکستان کی عوام کسی کے ساتھ بھی اگر کھڑی ہو تو اسے آپ سسٹم سے نہیں نکال سکتے، چاہے 10% ہو، اور جس کے ساتھ 90% کھڑی ہو اسے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب خان کی حمایت میں اور طاقتور لوگوں کی مخالفت میں دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سسٹم سے یہ طاقتور لوگ اب نکلے تو یہ واپس نہیں آ سکتے، اور یہ جانتے ہیں، اسی لیے سسٹم سے نکلنا نہیں چاہتے، چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل اگر یہ اعلان کر دیں ہم نیوٹرل ہے، جینون نیوٹرل، تو سارا مسئلہ حل ہے، لیکن باہر نکلنا آسان ہے، واپسی ان کے لیے راستہ کوئی نہیں۔ اور پھر اوپر سے عمران خان نے تو دیکھیں پورے کا پورا نظام ہی ہلا دیا، بلکہ بدلا دیا ہے۔ اب تحریک انصاف کے انقلابی دیکھ لیں آپ، اس بحران میں جو لیڈر سامنے آئے، یہ عزم و حوصلہ نوجوان بچیاں دیکھ لیں آپ، مشکل حالات میں جو تاریخ کے سیاہ ترین دور میں جب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جیسا توہین ہوئی، ظلم ہوا، اس بدترین دور میں بھی بحران میں یہ نوجوان بچیاں جیسے نظر آ رہی ہیں، جو دلیری اور بہادری نظر آ رہی ہے۔ سیدہ اروبہ کومل اپنے والد کو بیساکھیوں پر چند خواتین کے ساتھ، ایک آدھ کو مرد تھا، لوگ سوچتے تھے یہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پتہ نہیں، یہ لوگ لوہے کے چنے ہیں، ان کے کلیجوں میں کا شیر کا گردہ ٹوٹتے ہی نہیں۔ دنیا کی ٹاپ 10 جماعتوں میں تحریک انصاف آتی ہے، یاد رکھیں، اور اس کا سوشل میڈیا پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، اس کا سب سے بڑا فیس بک چلانے والا عمران خان کا پیج، پی ٹی آئی کا پیج، یہ 50 کلو کی نہتی دھان پان کمزور سی لگنے والی ایک لڑکی، بظاہر کمزور کندھوں پہ، سوچتے تھے سب لوگ، لیکن یہ 2 ویڈیوز سامنے اس کی آئیں اور یہ نظر آ گئی، اپنے ماں باپ کو حوصلہ دیتے ہوئے نظر آئی۔ اب یہاں پر آئے ہوئے تحریک انصاف کے لوگ دیکھ کے خوشی بھی ہوئی، رہنما بھی تھے، وکلا بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اس بچی کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ امید ہے انشاءاللہ میرا ویلاگ بھی ملے گا، اسے اس تک پہنچے گا، انہیں پتہ چلے گا قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، انہوں نے کیونکہ غلط کام کوئی نہیں کیا، کوئی قانون نہیں توڑا، انہوں نے کوئی آئین کی دھجیاں نہیں بکھیری، ایک نظریے پر چل رہی جماعت کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ طاقتور آج
جھکنے پر تیار ہیں. یہ نون لیگ, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, سب کا سوشل میڈیا ہے, سب کا چلتا ہے, آزادی اظہار رائے ہے. اب کسی کی انا اور ضد کا مسئلہ بنا کے ان بچیوں کے حوصلے توڑنے والے آج ہارتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے. ان کے گھر والوں کو, جو پاکستان کی خواتین کو کمزور سمجھتے تھے, سب لوگ سبق سیکھیں. جنہیں ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے, وہ ان بچیوں کو دیکھیں. تحریک انصاف کو بھی مبارک ہو کہ انہیں بہت سے رہنما ان بحران میں ملے ہیں. آج عامر مغل, اعظم سواتی, شوکت بسرا, نعیم پنجوتا بھی کچہری میں موجود تھے. خوشی ہوئی دیکھ کے کہ یہ لوگ پہنچے اپنے لوگوں کے لیے. خان کی سماعت پر بھی سب جایا کریں. دوسرا, وہ ان کے جو بزرگ رہنما رؤوف حسن, ریاست مخالف ویڈیوز کے الزام اس پہ لگائے گئے. ریکوری کے لیے 8 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا ہے, اور پیکا قانون لگایا جو 30 دن ریمانڈ دیتا ہے. اب انکوائری وہ کرنا کیا چاہتے ہیں کہ رؤوف حسن کو ہندوستان سے ٹکٹ بھیجے گئے. ایف آئی اے نے کہا جی کہ راہل نامی شخص نے, ان کی جو چیٹ نکلی کہ آپ کو ٹکٹ بھیجا گیا, کہ رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ وہ برطانیہ میں رہتا ہے, دسمبر 2023 میں مجھے بلایا تھا بحرین, کنگ کالج لندن میں میرا دوست ہے, فیلو ہے. ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ لیکن اظہر مشوانی اور رؤوف حسن کے جتنے لوگوں کا جو ڈاٹا, یہ آفاق, اسامہ, جتنے لوگ انہوں نے اٹھائے, ان ساروں کا معاملہ اور عروبہ سمیت یہ ملتا ہے ان سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے. اب موبائل اور لیپ ٹاپ ان کے پاس موجود ہے فورینزک کے لیے, اور پھر بھی لیکن ان لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے. اب یہاں پر ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ واٹس ایپ گروپوں میں بھی شامل ہے. اب شعیب شاہین نے دیکھیں دلائل بھی دیے کہ ہمیں تو روزانہ کسی نہ کسی واٹس ایپ گروپ میں شامل کر لیا جائے. اب وہاں کے حراست کا مجرم بنا لیں گے ہمیں اس الزام کی بنیاد پہ. اور جو رؤوف حسن کے انڈین دوست کا ذکر کر رہے تھے, یہ یاد رکھیں جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں رہے, برطانیہ, امریکہ, جہاں بھی, سب کے دوست ہیں ہندوستانی. اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں, کام پہ, کرکٹ میں, ہر جگہ. اور کچھ لوگ ان میں سے بعد میں سیاست پہ چلے. میرے اپنے کئی دوست ہندوستان کی سیاست میں الیکشن جیتے ہوئے ہیں, یونیورسٹیوں میں ہی پڑھتے رہے, ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے رہے. اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان کے ساتھ مل کر ہم کوئی سازش کر رہے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ مل کے کوئی سازش کر رہے ہیں, تو یہ تو جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے ان لوگوں کو ملنے کا, تو آئی ایس آئی کے سابق چیف لیفٹیننٹ جنرل اسد احمد درانی, ہندوستان کے راہ چیف امرجیت سنگھ دولت کے ساتھ مل کر انہوں نے دی اسپائی کرونیکلز بک لکھی. ان کی پینشن بھی نہیں رکی. انہیں بلا کر صرف پوچھا گیا کہ اتنے بڑے عہدے پر آپ اپنی یادداشتوں کی کتابیں دونوں ایجنسیوں کے ہیڈ لکھ رہے ہیں, اور عام پاکستانی ہندوستانیوں سے مل نہیں سکتے, سیاسی جماعتوں کے لوگ مل نہیں سکتے. نریندر مودی بغیر ویزے کے نواز شریف کے گھر آ سکتا ہے, ساڑیوں کے تحفے دے سکتا ہے, سچن چندال سے کاروبار ہو سکتا ہے, مریم نواز کے داماد کا کاروباری سامان ہندوستان سے آ سکتا ہے, لیکن عام پاکستانی ملے, سیاسی جماعت کے لوگ ملے تو وہ ایجنٹ ہیں, غدار ہیں. اب رؤوف حسن کو جس معاملے میں انہوں نے گرفتار کیا, وہ تو اس پہ لگتا بھی نہیں, انٹرنیشنل میڈیا تو اس کے آتے ہی نہیں انڈر. اور رؤوف حسن اس وقت جو جیل میں تحریک انصاف کا, ورنہ سوشل میڈیا نہ چل رہا ہوتا اگر رؤوف حسن کے اختیار میں ہوتا. ابھی 4 گھنٹے پہلے اسی فیس بک پر سیدہ عروبہ کی, آپ کو پتہ ہے جو پوسٹیں وہ لگی ہیں. تو یہ معاملات رک تو نہیں سکتے چند نوجوانوں کو گرفتار کرنے سے. کیا معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ اب دیکھیں میں آپ کو بہت بڑی خبر دوں, اور یہ بڑا اہم معاملہ اب یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں. حکومت نے جو معیشت سے ہاتھ اٹھائے, اور ہم آپ کو کہتے ہیں سعودی عرب نے انکار کر دیا, چین نے انکار کر دیا, امریکہ نے انکار کر دیا, IMF پیسے نہیں دے رہا, ورلڈ بینک نہیں دے رہا, بیرونی انویسٹر نہیں دے رہے, معیشت تباہ برباد ہے. کچھ لوگ مانتے نہیں تھے, کہتے جی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چین قرضے رول اوور کرانے گیا ہوا تھا. وہاں اس نے بڑی کوشش کی کہ $9 ارب کے قرضے رول اوور کروا لے. سعودی عرب سے کوشش کرتے رہے کہ تیل کی جو ادائیگیاں ان کو مؤخر کروا لیں. مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ اس دوران وقت حاصل کریں, اور یہ کہیں سے پیسے وہاں سے مانگ لیں, کہیں سے وہاں سے آ جائیں گے, وہاں سے واپس کر لیں گے. ویسے ہی انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی شیخ چلی والی واردات, انڈیپینڈنٹ پرووائڈر کو پیسے دے دیں گے. چین نے کہا پیسے تیسری جگہ رکھو, سعودی عرب نے صاف انکار کر دیا, تیل کی ادائیگی موخر نہیں کرتے. اور یہ خان کی حکومت گرانے کے بعد جتنا منجن انہوں نے بیچا کہ $24 ارب یہاں سے آ جائیں گے, $25 ارب یہاں سے آ جائیں گے, 30 ارب یہاں سے مل جائیں گے, دنیا نے صاف انکار کر دیا. آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کا یہ کلپ خود سن لیں کہ جی یہاں سے مدد آ جائے گی, وہاں سے مدد آ جائے گی, یہاں سے ہو جائے گا, تو کہتے ہیں سال ایک اور گزر جائے گا, 2 سال اور گزر جائیں گے. دیٹ luxury, and fortunately that luxury we don't have available anymore. It's as simple as that. اب دیکھیں اس اعترافی بیان کے بعد کوئی وجہ نہیں بچتی کہ جو 2 گھنٹے وزیر خزانہ کو انہوں نے ٹی وی پہ بٹھا کے اس کا تھوبڑا لگا کے, یہ ہالینڈ کے شہری ہیں, ڈیول نیشنل ہے, 11 مارچ کو انہیں وزیر خزانہ بنایا, حبیب بینک کے چیئرمین رہے, $350 ارب کی اکانومی اسحاق ڈار سے جو 4 مرتبہ ناکام ہوا, وزیر خزانہ رہا, اس کے ہاتھ سے لے کے انہیں دی. جی پڑھے لکھے بندے ہیں, JP مورگن, سٹی بینک میں بھی کام کر چکے ہیں, دوہری شہریت بھی رکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے شوکت عزیز بھی آیا تھا مشرف کے, لیکن اس وقت دہشت گردی کا مال آ رہا تھا, ڈالرز. طاقتور لوگوں کو چونکہ نون لیگ پہ اعتماد نہیں کہ معیشت چلا سکتے ہیں, اسحاق ڈار 4 مرتبہ وزیر خزانہ رہا, لیکن اسے ساتھ نزدیک نہیں لگنے دیا جا رہا, وہ الگ تباہی میں چاہ رہا ہے. یہ جو ٹاسک انہیں ملا ہوا تھا صرف $3 ارب کا اپریل کے مہینے میں IMF کے قرضے کو منظور کروانا. اندازہ کریں کہ وزیر خزانہ سے معیشت نہیں چلوانی تھی, کسی طریقے سے بس قرض آپ لے آئے,
کون بھیک اچھی مانگتا ہے, کون امداد اکٹھی کرتا ہے, یہ ہے ان کی قابلیت کا آج کرائٹیریا. 30 ارب ڈالر کا قرضہ ہے, اندرونی ہماری جو اس وقت قرضے ہیں, بیرونی جو قرضے ہیں, 24 ارب ڈالر کا ہم نے جون کو دینا تھا قرضہ, جس میں انہوں نے ریلیف لے کے اب 5 ارب دینا ہے جون کے آخر تک, اور خزانے میں کتنے پڑے ہیں 7.8 ارب ڈالر, 8 ہفتوں کی امپورٹ کے بل کے برابر. کرنسی 2 سال میں 50% زیادہ گر گئی. انفلیشن یہ 23% کہتے ہیں, ابھی یہ صرف جون کے مہینے میں 12% کا اضافہ ہوا ہے. اور جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے سیاسی عدم استحکام جب تک ہوگا معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. حل دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا. وزیر خزانہ پریس کانفرنس میں, اور بڑی خطرناک پریس کانفرنس میں, ان سے پوچھا گیا تھا IMF نے کہ آپ کے پاس حل کیا ہے, اس نے کہا جی ہم بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے, اس میں اضافہ کریں گے. آج جماعت اسلامی دھرنا دے کے بیٹھی ہے وہاں معاملات کے لیے. 40 خاندانوں کے پاس انڈیپینڈنٹ پرووائڈر کے سارا پیسہ, اور پاکستانی کہتے ہیں ہم غریب مارے گے. آپ غریب تو ہے نہیں, آپ کو تو منصوبے کے تحت غریب کیا گیا. یہ معیشت جان بوجھ کر تباہ کی گئی. میں آپ کو بڑی اہم مثال دیتا ہوں افغانستان کی. 40 سال جنگ ہوئی, 45 سال, ان کے 10 ارب ڈالر آج بھی امریکہ کی بینکوں میں منجمد ہیں. 45 سال جنگ لڑنے والا ملک روزانہ کی بنیاد پہ ترقی کر رہا ہے, روزانہ کی. غیر ملکی سرمایہ کار صرف اقوام متحدہ کی پابندیوں کی وجہ سے نہیں جا رہے, ورنہ وہ لوگ تیار ہیں. بجلی کے شعبے میں وہ اپنے تمام قرضے اپنے تمام نیبرز کو دینے میں کامیاب ہو گئے. تیل کی پیداوار 1350 ان کی ٹن شروع ہوگی, 24 نئے تیل کے کنویں, اور یہاں گیس کے کنویں بند کیے جا رہے ہیں. ٹیکسٹائل, زراعت اور لائف سٹاک میں وہاں کام ہو رہا ہے. اور 45 سال اگر وہاں جنگ نہ ہوتی تو دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہوتا. آج بھی ان کی کرنسی 1 افغانی روپیہ پاکستان کے 3 روپے 91 پیسے کا ہو گیا ہے. ذرا غور سے سنیں وجہ کیا ہے. بڑی آسان اور سادہ وجہ. لوگ پوچھتے ہیں کیسے. عالمی پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں, دنیا کے غریب ممالک میں بھی شمار ہوتے ہیں, 4 کروڑ سے زائد لوگ وہاں بھی غذائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ ٹیکس کیسے اکٹھا کر کے 1.5 ارب ڈالر, یہ 2022 کی بات کرو, ابھی اور ہو گیا مزید. کسٹم میں ان کا کیسے کام ہو گیا, سرکاری دفاتر, سرحدی راستوں پر کیسے کنٹرول ہوا. پاکستان سے بلوچستان سے جو پیٹرول آ رہا ہے اسمگلنگ ہو کے, اس پہ ہم لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے وہی شامل ہیں. اب جو پیسے یہ ٹیکس سے وصول کرتے ہیں وہ لوگوں کی جیبوں میں نہیں جاتے, حکومت کے پاس. پھر انہوں نے عشر اور زکوٰۃ کا ایک سسٹم بنایا. پھر معدنیات, کوئلہ, تیل, قدرتی گیس, جو 1 ارب ڈالر امریکہ نے قیمت لگائی ہے یہاں, وہ کوئلہ بھی برآمد کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سونا اور کاپر. انہیں پتہ ہے افغانستان سے باہر جانے کا ریلوے کا نظام ہے, جس پر چین کی مدد سے ریلوے کا نظام بھی ڈیولپ ہو گیا ان کا. ان کی سالانہ برآمدات میں اس وقت 90% اضافہ ہوا ہے. یہ 2 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے, کیونکہ ایماندار حکومت آئی, انصاف ملنا شروع ہوا. 2 لاکھ مقدمات عدالتی نظام میں ٹھیک ہوئے ہیں. ٹریبیونل میں پہلے مقدمے میں کیس ختم. اٹارنی جنرل کا معاملہ انہوں نے نکال دیا بیچ میں سے, سرکاری وکیل سارے فارغ کر دیے. اور بالکل آئیڈیل سسٹم نہیں ہے وہ, یہ یاد رکھیں. لیکن جس تیز رفتاری سے انصاف فراہم کیا جا رہا ہے, اب دیکھیں ہوتا ہی ہے نا, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اب انصاف میں جو تاخیر ہے وہ دراصل انصاف سے انکار کے مترادف ہے. پاکستان میں مرنے کے بعد انصاف مل رہا ہے. عدالتیں صرف اور صرف افغانستان میں سپریم لیڈر کو جواب دیں. یہاں قانون اور آئین کی جو دھجیاں بکھیری گئیں, عدالت جج یہاں سے چھوڑتا ہے, پولیس اٹھا کے پھر لے جاتی ہے. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, خفیہ ادارے والے ججز کو اٹھا لیتے ہیں. اب پاکستان کی عدالتوں میں 22 لاکھ مقدمات التوا کا شکار ہے. اور جو 2 نمبری اور وارداتیں ہو رہی ہیں, 2 سال میں سارا نظام کھل کے آپ کے سامنے آ گیا کہ وکیل تو کرنے کی ضرورت, ڈائریکٹ جج ہی کریں, اور جج کون کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. اس لیے یہ تھوڑی 2-3 چھوٹی مثالوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے. ملک میں سرمایہ کار محفوظ نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو کل نیکسٹ کولا کی وہ بتائی تھی 2-3 دن پہلے, جس کے مالک ذوالفقار احمد کو اغوا کیا. اب ان کے ڈپٹی مینیجر فائنانس کو اور جنرل مینیجر کو بھی اٹھا لیا گیا. اب یہ نیکسٹ کولا برانڈ اس وقت کوکو کولا اور پیپسی کو ٹکر دے رہی ہے, انٹرنیشنل برانڈ کو, جن کے پاس پیسہ انتہا, آپ کو پتہ ہے کس طرح کا پیسہ ہے. اب یہ چیز افغانستان میں نہیں ہو سکتی. اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خان کی حکومت ہے تو خان کیسے ٹھیک کرے گا یہ سب کچھ. دیکھیں نا, خان کی حکومت انشاءاللہ آنے والی ہے. خان کے پاس جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے, بیرونی سرمایہ کار ہے, ایکسپورٹ کے منصوبے ہیں, عوام کی فلاح بہبود کے پروجیکٹس ہیں, اور یہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی مدد کر سکتے ہیں. دیکھیں صرف امریکہ میں آپ دیکھ لیں, پاکستانی 5ویں نمبر پر, امریکہ میں جو نقل مکانی کرنے والی قومیت ہے اس میں 5ویں نمبر پر ہے. ان میں ارب پتی لوگ شامل ہیں, بڑی کمیونٹی ہے. ڈاکٹرز کے 200 سے 500 ارب ڈالر کے صرف ان کے احساس ہیں. سالانہ ریمیٹنس اگر آپ پاکستان کی دیکھیں تو 30 ارب ڈالر ہے, یہ صرف اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. اب یہاں اندازہ کر لیں اس بات کا کہ پاکستان کا جو سارا قرضہ جو پاکستان سے چین سے مانگ رہا ہے, 9 ارب ڈالر ابھی اس سے IMF سے مانگ رہا ہے, یہ اس کو مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. 30 ارب ڈالر اگر آج روک لیں تو پاکستان کھڑے کھڑے دیوالیہ ہے. صرف مڈل ایسٹ سے 20 ارب ڈالر تو وہاں سے آتا ہے. تو یہ سب لوگ خان کے یقین کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. بخدا یہاں چودھری امتیاز کو اٹھا لیں, قیادت کو اٹھا لیں, کرپشن کے کیس بنا لیں, اور یہ انہوں نے سب سے جو بڑی واردات کی ہے نا, انصاف کے ساتھ مکس کر دی ہے. خان کے جھوٹے کیسز کو نواز شریف کے سچے کیسز کے ساتھ جا ملایا,
مریم نواز کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات کو بشرا بی بی سے جوڑ دیا. نواز شریف کی کرپشن, زرداری کی کرپشن, یوسف گیلانی کی کرپشن, ان سب کی چوریوں ڈاکوؤں کو خان کی قانونی قیمت دی ہوئی گھڑی کے جہاں کیس مکس کر دیا. نیب میں جو ان کے پکڑے ہوئے لوگ جن پہ ڈاکومنٹریاں بنی, انٹرنیشنل منی لیکس, پاناما لیکس, فلاں لیکس میں آتے رہے نام, انہیں جوڑ دیا. جو لوگ اب نیب میں اٹھائے جا رہے ہیں بے گناہ. 2024 کے بدترین الیکشن ہوئے, لیکن سوال اٹھائیں تو کہتے ہیں پاکستان کے جی سارے الیکشن ہی ایسے ہیں, تاکہ عوام کے جی سب کے ساتھ ایسا ہوتا رہا. اور یہی ان کا سب سے بڑا, لیکن کہ اس وقت طاقتور لوگوں کے دو بڑے مسائل ہیں. ایک تو عمران خان تحریک انصاف, اور دوسرا سوشل میڈیا, یہ ڈیجیٹل دہشت گرد. اور ان کی دیکھیں بڑی بڑی برانچیں. سیاست.pk ایک مثال ہے, پاکستانی کینیڈین نوجوان عدیل نے سیاست.pk بنائی, کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں. 48 چینل اس کے مقابلے میں 250 صحافی, اربوں کے اشتہارات اس کے مقابلے میں, بڑے بڑے پلیٹ فارم لانچ کیا. ابھی ایک اور بھی شروع کیا انہوں نے بھی. اب دیکھیں 25 ارب انہوں نے الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ خرچ کیا شہباز شریف کے اشتہارات پہ, کہ اس کو بڑا لیڈر بنا دیں آپ یہ سیاسی جماعتوں کو. لیکن ان کو لگتا ہے یہ بنا لیں گے, عوام کی پذیرائی سے سارے معاملات چلتے ہیں. جتنے مرضی پلیٹ فارم کھول لیں. یہ واٹس ایپ کے بھی ایک مقامی متبادل ایپ بیپ پاکستان جو بنا رہے ہیں, بنا دیا, بلکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت سرکاری اہلکار استعمال کر رہے ہیں, کہ جس طرح چین کی وی چیٹ ہے اس طرح یہ بھی چلا لیں گے. اب اس کا سرور پاکستان میں کون چلائے گا؟ ڈاٹا سارا ہوا پاکستانیوں کو صرف اس لیے کہ گرفتار کرنا ہے. تو ان وارداتوں میں چل نہیں سکتا کام ان کا. آخر میں خان کے بیٹوں کی آج ایک ویڈیو دیکھی, بڑی دل دکھانے والی ویڈیو تھی. قاسم اور سلمان جو عمران خان کے بیٹے کرکٹ کے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے, دکھی ویڈیو تھی. دیکھیں خان کرکٹ کی ایک یونیورسٹی ہے, دوسروں کو ٹپس دیتا ہے, بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے دنیا سے مانتی ہے, لیکن آج اپنے بیٹوں کو کھیلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. بچوں کے شناختی کارڈ پہلی دفعہ بنے, ووٹ ڈالیں, گاڑی کا لائسنس لیں, گاڑی چلائیں, کرکٹ کھیلیں, یہ پہلی خوشیاں ماں باپ کی حسرت ہوتی ہے دیکھنے کی. خان نے اپنی تمام حسرتیں, خواہشیں اس قوم کے نوجوان بچوں کے اوپر پہ قربان کر دی. اللہ تعالیٰ کو اس سے قربانی درکار تھی, یہ قربانیاں وہ دے رہا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے. اور انشاءاللہ اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آئیں گے. انشاءاللہ خوشخبریاں بھی ہوں گی, پاکستان میں بہتری بھی ہوگی. آپ لوگ اللہ سے بس دعا کریں اور مانگتے رہا کریں. انشاءاللہ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.